کی ابتدا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں لفظ صوفی پہلی 3 صدیوں میں مشہور نہیں تھا، بعد میں یہ لفظ مشہور ہوا۔ عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ابو ہاشم کوفی سب سے پہلا وہ شخص تھا جس نے صوفی کا لفظ استعمال کیا۔ شام کے علاقہ رملہ میں سب سے پہلے صوفیوں کے لیے خانقاہ بنی، اسے بنانے والا عیسائی بادشاہ تھا، اس کو بنانے والا عیسائی بادشاہ تھا۔ مشہور فرانسیسی مستشرق کہتا ہے سب سے پہلے لفظ صوفی کا استعمال 850 عیسوی میں ہوا۔ اس لفظ کا استعمال سب سے پہلے جابر بن حیان کے لیے ہوا جو مشہور کیمیا دان اور کوفے کا غالی شیعہ تھا، کوفے کا رافضی تھا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ تصوف چونکہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد ایجاد کیا گیا دین ہے، جس نے پھلنے پھولنے کے لیے خانقاہوں کا سہارا تلاش کیا، قبر پرستی کے راستے کو اپنایا۔ سادہ لوگ عوام بغیر کسی تحقیق کے ان کو دینی تحریک سمجھ کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے، حقیقت میں وہ صوفیاء کے عقائد اور تصوف کی حقیقت سے ناواقف تھے، اس کو اللہ کے قریب ہونے کی ایک تحریک سمجھتے تھے، ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ اور حقیقت میں ایک بات کہوں، تصوف وہ دیمک ہے جس نے اسلام کے درخت کو چاٹا ہے۔ میرا جملہ کڑوا ہے، مجھے معاف کر دینا، لیکن یہ حقیقت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ تصوف کی تحریک نے جتنا اسلام کا نقصان کیا ہے، رافضیت کے علاوہ کسی تحریک نے اسلام کا اتنا نقصان نہیں کیا۔ لوگ ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ کے ان کے ساتھ شامل ہوتے، لیکن ان کے عقائد، ان کا معاملات وہ تمام کے تمام اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہوتے۔ یہ تحریک تھی جس کے ذریعے ہندوؤں نے، یہود و نصارہ نے، فلسفیوں نے، یونانیوں نے اپنے عقائد کو اسلام کا چولا پہنا کر اسلام کے اندر داخل کیا۔